السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دا شو. آج میرے ساتھ ایک بہت ہی معروف بزنس مین موجود ہیں جو خالی بزنس کی وجہ سے نہیں، انسانی خدمت کی وجہ سے بھی ان کا جو نام ہے وہ سنہری لفظوں میں لکھا جاتا ہے. اگر ہم ان کی جرنی کی بات کریں تو وہ یو ایس آئے اور کہا جاتا ہے کہ وہ $23 لے کے یو ایس آئے، اور ان کا جو سفر تھا وہ بہت طویل تھا، اور ان کے یہاں آنے سے پاکستان اور یو ایس نے ان کو بہت پذیرائی ملی، ان کی کامیابی کی، ان کی انتھک محنت کی وجہ سے. اگر ان کے بزنس کی بات کریں تو وہ فہرست بہت لمبی ہے. فوڈ انڈسٹری کے اندر ان کا بہت سا کنٹریبیوشن ہے، جو انرجی سیکٹر کے اندر ان کا بہت سا کنٹریبیوشن ہے. پھر بینکنگ سیکٹر میں انہوں نے ٹرانزیکشن جو ٹائم ہے اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ کام کیا، جس پہ انہیں یو ایس فیڈرل ریزرو کے جو وائس چیئرز تھے اس پہ بھی بڑی پذیرائی ملی. کرکٹ کے بہت شوقین ہیں، کرکٹ میں انہوں نے بہت کام کیا. ایک کمپلیکس بنایا انہوں نے جو یو ایس کا سب سے بڑا کرکٹ کمپلیکس ہے، ٹیم فرینچائز بھی آن کرتے ہیں. اور اگر ان کی بات کریں انسانی خدمت کی تو انہوں نے پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی زندگیاں ڈیووٹ کی باہر آ کے. اسپیشلی انہوں نے نسٹ کے اندر بہت کام کیا، سیالکوٹ کے اندر جس شہر سے ان کا تعلق ہے وہاں ہاسپٹل بھی بنایا. پھر جب فلڈز آئے تو اس میں انہوں نے بہت سا کام کیا. تو آج ہم جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، اور جو ان کے جو آنے والے گولز ہیں وہ کیا ہیں. پھر کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے انٹرنیشنلی اور پاکستان کے اندر، اس ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. تنویر احمد صاحب، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تنویر بھائی، سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں پرسنل لیول کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ نارملی بات کرتے ہیں کہ پیسہ بنانے کے لیے پیسہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور اگر آپ کی جرنی کی بات کریں تو آپ کے پاس تو پیسہ نہیں تھا. تو اگر اس سٹارٹ کے بارے میں ہم بات کریں جہاں سے آپ نے شروع کیا، اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالنا چاہیں. دیکھیے، پیسہ بنانے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر پیسہ اور بنتا ہی جائے گا، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جی سب یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپرچونیٹیز نہیں ملتی. تو میرا ماننا یہ اپرچونیٹیز ملتی نہیں ہے، ہمیں اپرچونیٹیز کریٹ کرنی پڑتی ہیں. صحیح. کسی بھی ایک سکسیزفل آدمی کو دیکھ لیں، اس کی جرنی کو دیکھیں، آپ اس کی ایک لائف ہسٹری کو دیکھیں، تو سبھی نے کوئی نہ کوئی اپرچونیٹیز کریٹ کی ہیں. تو میرا بھی کچھ ایسا ہی سفر رہا ہے کہ جو جب مجھے تھوڑا بہت جب پتہ چلا کہ امریکہ کا سسٹم کیا ہے، تو آبویسلی شروع میں جو بھی میرا رہا ہے وہ ایک ایمانداری، ایک سنسیئرٹی اور ایک لوئلٹی کو لے کے جب میں چلا ہوں، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ میرا آگے راستے کھلتے گئے. جب راستے کھلنے شروع ہوئے ہیں تو پھر ایک اپرچونیٹی جو بھی نظر آ رہی تھی اس کو کریٹ کیا. وہ بھی ایک کوریئر انڈسٹری میں آ کے ایک اپرچونیٹیز کو اس طریقے سے کریٹ کیا کہ آگے منزلیں پھر آسان ہو گئیں. ایسا بھی ہم نارملی جب ایک بہت کامیاب شخص ہوتے ہیں تو ہم ان کی کامیابی پہ لوگ زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ سیکھنے کا لمحہ ہے جب آپ نے جہاں سے شروع کیا ہو. جب آپ ایک بالکل عام شخص تھے یا اتنے پریولیج نہیں تھے، ریسورسز بہت زیادہ نہیں تھے، مجھے لگتا ہے سیکھنے کی چیزیں وہاں زیادہ موجود ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپنی ارلی لائف، آپ سیالکوٹ شہر سے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں، اس پہ تھوڑی سی روشنی. لیکن میں تقریباً 19 سال کا تھا جب میں سیالکوٹ سے نکل کے امریکہ آ گیا. تو اس وقت یہی تھا کہ کالج جا رہے تھے. کالج کے بعد کھیتی باڑی شروع کر دی، جو کہ ہمارا خاندانی ایک سورس آف انکم بیسیکلی یہی تھا. تو اس میں بھی یہی تھا کہ ایک جو بار بار میں بات کروں گا ایک اپرچونیٹی کریٹ کرنے کی. تو میرا پہلا ہی سال تھا، اس میں بھی ایک اپرچونیٹی کریٹ کی کہ کس طریقے سے کم وقت میں اگر تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کے آپ ایک فصل کو زیادہ سے زیادہ لگا سکتے ہیں. تو وہ ایک اپرچونیٹی اس کو کس طریقے سے آپ نے اویل کرنا اور کس طریقے سے اپرچونیٹی کریٹ کرنی ہے. تو وہ اللہ کا شکر رہا کہ ایک ایسا وہ وقت تھا کہ جب ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت تھی کہ ہم چاول کی کاشت زیادہ سے زیادہ کریں. تو اس میں ایک اپرچونیٹی یہی تھی کہ ایک مہینہ آپ کے پاس ہوتا ہے اور اسی ایک مہینے میں آپ نے فصل کو بیسیکلی تیار کرنا ہوتا ہے کہ زمین کو تیار کرنا، اور اس کے بعد اس کو فصل کو لگانا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی اسٹڈی کی، ایک اپرچونیٹی اس طریقے سے میں نے کریٹ کی کہ کم سے کم وقت میں کیسے لگائی جاتی ہے چیزیں. اور وہ یہی تھا کہ جی اگر مارکیٹ میں اگر پرائس $100 ہے تو آپ $125 آفر کر دیں، اگر مارکیٹ میں 125 ہے تو آپ 150 کر دیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ نے اس کی کیسے انکریز کرنا ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے آپ کا, اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جو ہے نا اپرچونیٹی کریٹ کیسے کرنی ہے. تو ہم بات کرتے تھے تنویر بھائی مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ نے جتنی زیادہ آپ نے کانورسیشن کی اس میں مائنڈ سیٹ کا بڑا رول لگ رہا ہے کہ آپ نے پروڈکٹیوٹی کے اوپر آپ بات کر رہے ہو کہ آپ کیسے انوویٹ کرتے ہو, ایون آپ کے پاس کم محدود ریسورسز بھی ہوں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کو بائی برتھ ملتا ہے یا اس کو پریکٹس کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جب آپ کی جس انوائرمنٹ میں آپ بڑھتے ہیں نا, صحیح, وہ انوائرمنٹ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. وہاں سے ہی آپ نے اپنے آپ کو نا ایک انوویشن پہ لے کے چلتے ہو, اور وہاں سے ہر چیز آپ ایک کریٹیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے. صحیح. تو اگر میں اپنا سوچوں تو میں شاید 13-14 سال کا تھا جب سے نا وہ ایک کریٹیوٹی کی طرف نا ایک گو گیٹر کہ یار یہ مجھے کچھ کرنا ہی کرنا ہے زندگی میں, یا مجھے یہ کام کرنا ہے. تو اگر آپ میرے دوستوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم میں نا ایک جو چیز تھی, ایک لگن تھی کہ بھائی یا میں نہیں یا کام نہیں. تو جب آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو, آپ میں ایک ایسی لگن ہو کہ بھائی یا میں نہیں یا کام نہیں, تو آپ اس ماحول میں اپنے آپ کو نا ڈال لیتے ہیں. دین یو اسٹارٹ ڈیولپنگ یور سیلف ٹو دا پوائنٹ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یار اب تو میں کر کے ہی چھوڑوں گا. تو یہ ایک چیز آپ کو بائی برتھ سے ملتی ہے, آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے آپ اس میں لے کے اپنے آپ کو کتنی اسٹرگل کرتے ہو, اسٹرگل کرنے کے لیے آپ کتنے ایفرٹ کرتے ہو. اور کیونکہ جب اسٹرگل کر رہے ہو تو ایفرٹ سے نا لوگ گھبرا جاتے ہیں. میں وہ گھبراتا نہیں ہے. میرے لیے یہی ہوتا ہے کہ مجھے جو میں نے کل کیا تھا آج اس سے زیادہ بہتر کرنا ہے, اور جو چیلنج ہوتا ہے وہ میرا مجھے اپنے آپ کو خود چیلنج کرنا ہوتا ہے. سو دیز آر دا ٹو تھنگز دیٹ آئی آلویز ٹرائی ٹو keep in mind, that I need to do something better than yesterday and I need to really challenge myself. اچھا, اس میں بتائیے گا کہ نارملی ہم لوگ بہت زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ فارمل ایجوکیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے آپ کی جرنی کے, آپ کے کریئر کے اندر, کہ جیسے اگر آپ کے پاس آپ اچھی یونیورسٹیز میں نہیں پڑھے, آپ نے پی ایچ ڈیز نہیں کی, تو شاید آپ اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتے. تو اس پہ اگر آپ اپنی ایجوکیشن بھی آپ شیئر کرنا چاہو اور اس پہ اگر آپ کوئی روشنی ڈالنا چاہو. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے نا آپ کو بیسک ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے نا. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا ماسٹرز کر لیا یا پی ایچ ڈی کر لیا. اب دیکھا جائے تو جتنے بھی زیادہ تر بزنس مین ہیں یا جن لوگوں نے بھی کچھ ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کی ہیں وہ سب کالج کے ڈراپ آؤٹس ہی ہیں. صحیح. اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن جو ہے نا میری نظر میں انسان کو تھوڑا سا ڈرپوک بزدل بنا دیتی ہے کہ وہ اتنا رسک نہیں لے سکتے نا. صحیح. سو اٹس این اولڈ سیئنگ ویئر دیر از اے رسک دیر از اے ریوارڈ. تو اگر آپ رسک لیتے ہیں تو پھر ہی آگے بڑھتے ہیں. اور جب انسان کے پاس حالات اس طریقے کے ہوں وہ یہی کہتا ہے جی میں رسک لوں گا تو ہی آگے بڑھوں گا. اور جب انسان ایک ماسٹر کر لیتا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ بھائی مجھے ایک اچھی جاب مل جائے گی, وہ نہ تو کوئی رسک لیتا ہے. وہ اس کی میں ایک اچھی مثال دوں گا کہ ایک اب جب ٹانگا گھوڑا ہے نا ایک, تو گھوڑے کے نا ایک بلائنڈرز ہوتے ہیں, اس کی دونوں آنکھوں کے اس نے سیدھا ہی دیکھنا ہے. تو جب آپ اتنا پڑھ لکھ زیادہ جاتے ہیں تو آپ سیدھا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کو دیکھ لیں آپ, وہ ان کا بڑا اچھا پروفیشن ہے. آئی وانٹڈ ٹو بی اے ڈاکٹر. میرے ایک تقریباً 2 دوست ایسے ہیں جو کہ ڈاکٹرز بھی ہیں. ایک کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں, ایک سیالکوٹ میں ہی ہیں. لیکن بات یہی آ جاتی ہے کہ ان کا ایک فوکس جو ہوتا ہے کہ جی اب میں نے یہ ڈاکٹری کر لی ہے, مجھے نا اسی فیلڈ میں رہنا ہے. جبکہ ایک انٹرپرنور ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈیورسیفیکیشن بھی کرنی ہے. صحیح. مجھے دوسری چیزوں میں بھی جانا ہے. اب آپ نے ایک چیز میں ماسٹر کیا ہے یا ایک فیلڈ میں چلے گئے ہو نا, تو آپ کی جو ڈکشنری ہے نا اس میں ڈیورسیفیکیشن ہوتی نہیں ہے, ایک ورڈ ہی نہیں ایگزسٹ کرتا. اور جب ایک آپ بزنس کی طرف آتے ہیں, ایک انٹرپرنورشپ کی طرف آتے ہیں, تو سب سے پہلا ذہن میں ہی چیز یہ آتی ہے کہ ہاؤ ڈو آئی ریئلی ڈیورسیفائی مائی سیلف اینڈ ہاؤ کین آئی گیٹ دا بینیفٹ آف دا ڈیورسیفیکیشن. صحیح. اور اس پہ اگر آپ جیسے آپ رسک کا ذکر کر رہے تھے کہ رسک لینا بڑا ضروری ہے. اب رسک لینا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں اپنی گٹ انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. کہ جیسے یقیناً بہت سے ایسے مرتبے بہت سے فیملی کے لوگ ہیں, آپ کے دوست آپ کے اگینسٹ جاتے ہیں, آڈز آپ کے اگینسٹ رہتے ہیں,
اور یقیناً بہت سے لوگ ایسی پرابلم سے گزرتے ہیں کہ ان کی فیملی سے جو انہیں سپورٹ چاہیے نہیں مل پاتی. ایک ٹائم پہ جا کے دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, لیکن یقیناً آپ تب بھی اپنی گٹ انسٹنکٹ کو فالو کرتے ہو. لیکن وہ ایک ڈر تو رہتا ہے ذہن میں. تو اگر آپ کوئی ایسا زندگی کا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہو, یا ایسے ٹائم کے اندر اس چیز کو بندہ انسان کیسے کوپ اپ کرے. دیکھیے ڈر تو ہمیشہ رہتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کی آواز سنو. جو پہلی آواز نکلتی ہے نا اس کو فالو کرو, چاہے وہ اس میں رسک ہے چاہے وہ ریوارڈ ہے, اس کو آپ فالو کرو. تھنگز ول اسٹارٹ اوپننگ اپ فار یو. اگر آپ دیکھیں اس کی میں اگزامپل جو آپ نے پوچھی ہے اس کی میں یہ دیتا ہوں نا کہ ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا اسمارٹ ہے, بڑا انٹیلیجنٹ ہے. ایک آدمی فیل ہو جاتا ہے تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں, اس کی تو قسمت خراب ہے یا اللہ نے قسمت ہی ایسے لکھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے بہت پیار کرتے ہیں, سب کو ایک جیسا بنایا ہے. فرق صرف یہ آ جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. اٹس آل اباؤٹ بینگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس, کہ آپ کی جو ڈسیزن میکنگ پاور ہے وہ کتنی کوئک ہے, کتنی اچھی ہے. دو بھائی ایک گھر میں ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی قسمت ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیوں؟ ایک جو ہے نا وہ اچھے وقت پہ ایک اچھا ڈیسیژن لے لیتا ہے, وہ اپنے دل کی آواز پہلے سنتا ہے اور لے لیتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں لیتا کہ بھائی مجھے اس میں زیادہ رسک نظر آ رہا ہے, وہ نہیں لیتا, وہ پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈیسیژن اچھا ہوتا ہے. دوسرا اس کے برعکس کرتا ہے کہ اچھا وہ میں سوچوں گا, میں 10 دفعہ سوچ کے وہ کوئی ڈیسیژن لیتا ہے, وہ نہیں چلتا. تو اس میں نہ تو کسی کی قسمت کا فالٹ ہے, نہ کوئی اللہ نے کسی کی قسمت اچھی لکھی ہے, نہ کسی کی بری لکھی ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا تاکہ ہم اپنے ڈیسیژن خود لے سکیں. سو وین وی آر ٹیکنگ آور اون ڈیسیژنز, وائی ڈو وی وانٹ ٹو ہولڈ اللہ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. بیوٹیفل. لیکن تنویر بھائی کبھی کبھی انسان کو سیلف ڈاؤٹ بھی تو آ جاتا ہے نا, جیسے جب آپ بہت محنت کرتے ہو کچھ ایسے ٹائمز آ جاتے ہیں, جیسے شاید آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ٹائم ہوا جب بندے کو لگتا ہے یار شاید سب ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ فائنینشلی آپ کے پاس اس طرح سے ایک آپ نے ڈاؤن فال دیکھ لیا, یا بزنس کے اندر کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا, تو آپ اپنے گٹ فیلنگ کو کبھی کبھی ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, شاید میں غلط تو نہیں, یا سب صحیح کہہ رہے تھے میں شاید غلط تھا. تو اس ٹائم کو اگر کوئی ریئل ٹائم کو ایگزامپل بھی شیئر کرنا چاہو, اور اس ٹائم کو انسان کیسے وہاں سے دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. پہلا یہ آتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں جو آپ کا لائف پارٹنر ہے نا, دیٹ پرسن پلیز اے ویری پیوٹل رول ان یور لائف. صحیح. میری لائف میں بھی جب یہ ڈاؤن ٹائم آیا تھا تو میری وائف نے ہی مجھے ایک حوصلہ دیا. شی موٹیویٹڈ می, کیونکہ سم ٹائم یو ریئلی نیڈ سم موٹیویشن فرام سم ون. تو جو بھی آپ کے کلوز ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں, چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے, چاہے وہ آپ کے بچے ہیں نا, یو نیڈ لٹل بٹ آف اے سپورٹ فرام دیم. سو ونس یو ہیو دیٹ سپورٹ, پھر آپ خود ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دین پھر آپ کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ لسن, if I had failed myself once, why not try again? Why not try again? تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یار میں نے فیل ہو گیا ہوں اور آگے نہ بڑھوں. میرے زندگی میں کافی سارے فیلئر ہوئے ہیں. میں نے پہلا جو بزنس کیا 92 میں کیا, فیل ہوا. پھر 95 میں کیا, وہ بھی فیل ہوا. اس کے بعد 96 میں دوبارہ کیا, وہ بھی فیل ہوا. اب 3 دفعہ جب آپ فیل ہو جاتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ دوبارہ رسک لیں گے. لیکن 97 کے اینڈ میں نے دوبارہ رسک لیا, وہ چل گیا. اب میری لائف میں اگر وہ بزنس میرا چلنا شروع ہو گیا, اس کے بعد بھی ایسے موقع آئے ہیں جس میں مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, بٹ آئی ڈنٹ گیو اپ. آئی ریفیوز ٹو گیو اپ. دس از مائی لائف لرننگ لیسن کہ آپ کی ناکامی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب آپ گیو اپ کر دیتے ہو. تو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے, اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. اینڈ لائک آئی سیڈ ارلیئر, آئی آلویز چیلنج مائی سیلف, اینڈ this is probably the only way that I can continue to prosper. اور تمہیں بھی آپ سیٹ بیکس کا ذکر کر رہے تھے, آپ نے فیلیئرس کا ذکر کیا. کوئی ایسا سیٹ بیک زندگی کا جس نے بہت زیادہ سکھایا ہو؟ کیونکہ ہم کامیابی سے تو مجھے لگتا ہے کہ انسان ناکامی سے, فیلیئر سے زیادہ سیکھتا ہے سیٹ بیک سے. کوئی ایسا سیٹ بیک آیا ہو زندگی میں جس نے بہت زیادہ سکھایا ہو؟ دیکھیے وہ تو کافی سارے ہیں جس میں سیکھنے کو ملتا ہے, لیکن اگر زیادہ دیکھا جائے تو جب
فائنینشیل کرائسس جب آتے ہیں تو اس وقت کا جو سیٹ بیک ہوتا ہے نا, دیٹ ایکچولی ٹرائی ٹو ٹیچ یو اے لاٹ. تو 2016 میں ایسا سیٹ بیک آیا تھا کہ جب I was not actually in a financial crunch, but due to some banking laws here, اس میں تھوڑی سی نا مجھے وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی نا مشکل ضرور آئی. لیکن شروع سے نا میرا ایک موٹیو یہی رہا تھا کہ اپنے آپ کو صاف رکھو, ایک اپنی کریڈیبلٹی بنا کے رکھو اور اپنی ایکوٹی بنا کے رکھو. تو میرے لیے جو لائف لرننگ اس وقت تھی اس سیٹ بیک سے وہ یہی تھی کہ اپنی ایکوٹی کو کیسے کرنا ہے. کوالٹی میٹرز ورسز کوانٹٹی. تو جو اس وقت میں شروع سے ہی ایک چیز کو لے کے چلا ہوا تھا کہ جی مجھے کوالٹی پہ ہی زور دینا ہے, کوانٹٹی پہ نہیں جانا. اینڈ آئی ہیو سین مینی پیپل ہو پریفرڈ کوانٹٹی اوور کوالٹی اینڈ دے ہیو فیلڈ میزریبلی. صحیح. اور اگر ہم کامیابی کی بات کریں, جیسے جب شخص کامیاب ہو جاتا ہے, جیسے ابھی کی میں بات کروں, تو جب کامیاب شخص کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے؟ خوش رہنا, یا اپنی ثقافت کو قائم رکھنا, یا اپنے آپ کو زمین پہ پاؤں رکھنا؟ کون سی ایسی مشکلیں ہیں جو سب سے زیادہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ریئلی ٹرائی ٹو بی ہمبل. زمین پہ اپنے پاؤں کیسے رکھنے ہیں, تو مشکل سب سے زیادہ یہی آتی ہے. اور اگر ایک کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے آپ کو اس ہمبلنس میں قائم رکھتا ہے تو میرے خیال میں کامیاب وہی انسان ہوتا ہے. پیسہ تو آنی جانی چیز ہے, لیکن آپ کا جو ایک کیریکٹر ہے, آپ کا ایک ڈیمینر ہے, اس کو آپ نے کیسے گراؤنڈڈ رکھنا ہے, دیٹ میٹرز دا موسٹ. صحیح. اور تنویر بھائی, آپ نے پاکستان کے اندر اگر میں بات کروں تو بہت سا کام کرتے ہو آپ کو شوق ہے, اور آپ نے ایسے بہت سے کام کیے یونیورسٹیز کے ساتھ, ہاسپٹل کے ساتھ, ایون یو ایس کے اندر کمیونٹی بلڈنگ کے اوپر آپ نے بہت کام کیا. تو کیا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کو سکھایا ہو کہ لوگوں کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو پش کرتی ہے؟ دیکھیے, اٹس آل اباؤٹ ہیومینٹی. صحیح. اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی بولا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی ضرور ملتی ہے. صحیح. ہماری زندگی میں نا ایک رزق سب کو ایک وقف کر دیا جاتا ہے, لیکن انسان آگے وہی بڑھتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچتا رہتا ہے. وہ اللہ نے یہی بولا کہ 1 دو گے تو میں تجھے 10 دوں گا. تو اگر آپ اسی چیز کو رکھیں, چاہے وہ میرے اوپر تنگی کا وقت تھا, چاہے آج خوشحالی کا وقت ہے, تو یہ میں کبھی نہیں بھولا کہ میں نے لوگوں کی کیسے ہیلپ کرنی ہے. اگر میرے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو اس کو میں نے لوگوں کو ہیلپ کی ہے. تو میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا اپنا ہاتھ دینے والوں میں رکھنا, لینے والوں میں نہ رکھنا. تو جب تک آپ دوسروں کو دیتے رہیں گے تو آپ, اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہے. بڑی بڑی مشکلیں آئی ہیں زندگی میں, لیکن اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ روکا نہیں. شاید اسی کی بدولت میں آج اس جگہ پہ بیٹھا ہوں. اچھا تنویر بھی, میں بات کر رہا تھا, آپ نے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ آپ بڑا کلوزلی کام کرتے ہو, پاکستان کے اندر آپ بڑے ایکٹیو ہیں. پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگوں کے اندر مایوسی بھی پائی جاتی ہے. پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. انفارچونیٹلی جو ہماری یوتھ ہے نا وہ کچھ ایفرٹ کرنا ہی نہیں چاہتی. صحیح. وہ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور 12 بج جاتے ہیں, اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم امیر نہیں ہوئے. تو اس طرح نہیں ہوتا. بہت ساری اپرچونیٹیز پاکستان میں, لیکن ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم نے باہر ہی جانا کہ جی پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. پاکستان کا کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا. آپ اگر پاکستان میں جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ اتنا رش ہے بازاروں میں, مارکیٹس میں, کھانے والی جگہوں پہ, تو کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے؟ پاکستان کی دنیا کی 2nd ورلڈ لارجسٹ کیش اکانومی ہے. تو پاکستان میں پیسہ بہت ہے, پاکستان میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, لیکن ہم ایفرٹ کرنا چھوڑ چکے ہیں. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں جی وہ باہر چلا گیا. میں اپنی اگر اگزامپل دیتا ہوں, میرے ساتھ شاید کوئی 30 لڑکے ایسے ہوں گے جو کہ باہر آئے ہیں, لیکن ان میں کامیاب کون ایک ہوا ہے جس نے کچھ زیادہ ایفرٹ کیا ہے. پاکستان میں یہی ہے کہ جی اچھا جی میرا دوست باہر چلا گیا, میں بھی باہر جا. اب جو وہ دوست باہر چلا گیا ہے وہ چاہے برتن باہر دھو رہا جا کے, چاہے کوئی
صفائی کا کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی ایک سیکیورٹی کا کام کر رہا ہے, لیکن اس نے نہ ایک بڑا چڑھا کے نہ ایک پکچر پینٹ کر دی ہے, ہم اس پکچر کو جو ہے نا وہ دیکھ کے فالو کر رہے ہیں. تو میرا جو ہے نا سب سے زیادہ مشورہ جو آج کی یوتھ کو ہے وہ یہی ہے کہ جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے پالیٹکس کو لے کے, اپنا وقت ضائع نہ کریں. امریکہ میں بھی دیکھ لیں, بچہ اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, اپنی ایک لائف میں مگن ہو جاتا ہے, وہ تقریباً 28-30 سال کا جب تک نہیں ہوتا وہ دوسری چیزوں کو دیکھتا نہیں, کیونکہ اس نے اپنا کیریئر بنانا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جی جیسے ہی اس نے میٹرک کیا یا او لیول کیا, کالج میں گیا, تو وہاں پہ نا ایک پولیٹیکل جو ہے نا وہ پارٹیز کی جہاں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اس تنظیم کے پیچھے لگ جاتا ہے, تو ایک کمپلیٹلی جو اس کا فوکس ہوتا ہے وہ پالیٹکس کی طرف چلا جاتا ہے. آئی مین وٹ ڈو یو نو اباؤٹ پالیٹکس ایٹ دی ایج آف 18 اور 20 ایئرز اولڈ؟ تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی یہ پالیٹکس کو چھوڑیں, جو اسپیشلی آج کل سوشل میڈیا کو لے کے اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے, اس کو چھوڑیں, اپنے کیریئر پہ فوکس کریں. آپ کامیاب ہیں تو پاکستان کامیاب ہے. اب آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ دوش جو ہے نا وہ ملک کو تو نہ دیں, اپنے آپ کو کامیاب کریں. پاکستان خود بخود ہی کامیاب ہوگا. آج اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اور جب آپ کی یہ لگن ہوگی آپ کچھ نہ کچھ کر پاؤ گے. جیسے ہی آپ کچھ کر پاؤ گے تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ وہ پاکستان کے لیے ہی بھی تو کر رہے ہو نا, پاکستان کا نام ایسے ہی روشن ہوگا نا. لیکن اگر ہماری سوچ ہی یہ رہے گی کہ جی ہم نے باہر جانا ہے, مایوسی ہے, مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیں مل جل کے سب کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, لیکن آپ اتنی محنت تو کریں, اپنے آپ کو اس قابل تو بنا تو لیں پہلے. جب آپ قابل بنا لیتے ہیں تو آگے بڑھنے کو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن تنویر بھائی اگر ہم اس کو پولیٹیکلی دیکھیں, پولیٹیکل سچویشن کی بات کریں, جو پچھلے 2-3 سال سے بڑی مایوسی ہے لوگ کے اندر ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو لے کے, جیسے پارٹیز آپس میں کوئی اس میں آپ کے, کیونکہ ایک اکانومی کو گرو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل, وہ بڑی ضروری ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز, ہم کیونکہ آبویسلی وی لک اپ ٹو دوز پیپل, وی لک اپ ٹو دوز پارٹیز, کہ ہم ان سے ایکسپیکٹیشن ہماری بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ انوالو رہتے ہو, بیسکلی اس لیول پہ کیا چل رہا ہے اور وہاں کیا فیوچر ہے ہمارا؟ دیکھیے بہت اچھا فیوچر ہے. اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی جو انٹرسٹ ریٹ بھی ہے وہ کتنا کم ہوتا جا رہا ہے. صحیح. اگر ابھی تقریباً 2.5 پوائنٹ جو ہے نا وہ کم ہوا ہے. جو میری ججمنٹ ہے, جو میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگلے آپ 6-7-8 مہینوں میں دیکھیں گے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. تو جو پیسہ وہ رول ہونا شروع ہو جائے گا صحیح مارکیٹ میں, اور جیسے ہی وہ پیسہ رول ہونا شروع ہو جائے گا, سارے کے سارے انڈیکیٹرز ابھی بھی جو ہے وہ یہی ہیں کہ جی اسٹاک مارکیٹس کو دیکھ لیں آپ اس وقت پاکستان کی نا ہائیسٹ ریکارڈ لیول پہ چلی گئی ہے. انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 7.5% پہ آ گئی ہے, اور اگلے 2-3 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ شاید انڈر 5% پہ انفلیشن آ جائے گی. اگر انڈر 5% پہ انفلیشن آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا انٹرسٹ ریٹ اور کم ہوگا اور پیسہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں آ جائے گا. مسئلہ جب پاکستان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جب کیش اکانومی ہوتی ہے تو لوگ نہ تو وہ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ پیسے کو رول کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی ہم نے نہ صرف پلاٹس لے لینے ہیں, ادھر پار کر دینا پیسہ, اور وہ پیسہ رول نہیں ہوتا. تو جب تک ہم اس مت سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ریئل اسٹیٹ کا جو ایک ٹرینڈ ہے نا, اس کو پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. جب یہ ختم ہو جائے گا نا ہم انڈسٹری کی طرف آئیں گے. انڈسٹری جب پاکستان میں زیادہ لگنی شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. رہی بات مایوسی کی, تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ آپ مایوس ہوں. ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے, جو کہ ہم اتنے لیزی ہو چکے ہیں, کرتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھا جائے, دیکھیں یہاں پہ بھی میں آج صبح تقریباً 7:30 بجے کے قریب میں آفس میں آ گیا تھا. میں اگر آفس نہیں بھی آتا تو مجھے کس نے کیا پوچھا, لیکن ایک لگن ہے مجھ میں, وہ ایک گو گیٹر والی جو ہے نا ایک ایسی
لگن ہے کہ مجھے جا کے نا اپنا کام کرنا ہے تاکہ 10 ساڑھے 10 بجے تک میں کام اپنا ختم کر لوں، جبکہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہم 10-11 بجے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو ہم اس موڈ پہ ہی نہیں لے کے آتے ہیں کہ جب ہم نے ترقی کرنی ہے تو کیسے ترقی کریں گے. تو مایوس کن حالات ہم نے خود پیدا کیے ہیں، اس پہ قصور ہمارا ہے. صحیح. آپ چاہتے ہیں یقیناً کہ جیسے ہماری آبادی یوتھ بہت زیادہ ہے، اور آپ چاہتے ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم جنون کی حد تک محنت کریں سارے مل کے تو یقیناً جو ملکی معیشت ہے اس کا جو حال ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوگا. آج کل کی جو یوتھ ہے وہ عمران خان کے بڑے فین ہے، وہ بڑا دے لک اپ ٹو عمران خان. عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے وہ ایک اچھا لیڈر ہے، اور اس کو انفارچونیٹلی جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں نا، انہوں نے آج کل بیسیکلی عمران خان کو نا ایک کمرشل کماڈٹی بنا دی اور اس پہ کیش کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں اور ملک کے لیے کوئی اچھا کریں، کیونکہ ان کی جو نا ریلیونسی ختم ہو جاتی ہے. جو بلاگرز ہیں، جو یوٹیوب چینلز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا سوچیں. میں آپ کو پریکٹیکلی بات کروں گا. آج خان صاحب باہر آتے ہیں، ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ ان کا چورن کیسے بکے گا؟ ایسے ہی ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی پاک فوج کے اور خان صاحب کے درمیان ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان فاصلے بڑھتے ہی جائیں بجائے اس کے کم ہوں. اور یہ آپ کو صرف پوری دنیا میں پاکستان میں ہی دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ پاکستان نے اتنی آزادی ان لوگوں کو دی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے بھی لوئل نہیں ہیں، یہ صرف اپنی جیب کے جو ہے نا وہ لوئل ہیں. ان کی لوئلٹی صرف اور صرف پیسہ ہے اور پیسہ کمانا ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی آیا. whether it is by hook or crook, they just want to make money, whether they want to defame Pakistan's image, whether they want to malign Pakistan's image. So my request to them is کہ نا یہ چیزیں چھوڑیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں. پاکستان کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کا ایک امیج بڑھا سکے. اگر آپ پاکستان کا ایک امیج بڑھا نہیں سکتے تو اس کو ڈیفیم بھی نہ کریں. تنویر بھائی، ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ٹرمپ چونکہ کل الیکشن جیت چکے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے 1-2 مہینے کے اندر. آپ دونوں پارٹیز کو جانتے ہو، آپ ٹرمپ سے آپ کی بہت سی ملاقاتیں رہ چکی ہیں، عمران خان کو بھی آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہی کہوں گا ٹرمپ تو بنا ہی پریزیڈنٹ اس لیے ہے کہ جیسے ہی وہ پریزیڈنٹ بنے تو عمران خان کو نکال دے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ہر کنٹری کی نا اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے. اس کا دیکھیں جو کچھ ایسے بلاگرز ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، انہوں نے اپنا چورن بیچنے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو نیا کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے. اب ٹرمپ آ گیا، چلے دیکھتے ہیں وہ جنوری میں اپنا کردار اپنا رول لے لیں گے. وہ اوتھ لے کے پریزیڈنٹ الیکٹ تو ہو ہی چکے ہیں، لیکن اپنا وہ پریزیڈنسی جب شروع کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں کسی پہ نہ کوئی آس نہیں رکھنی چاہیے. صحیح. ہم اگر اپنے ملک کے ساتھ خود ہی سنسیئر نہیں ہیں تو دوسروں کو کیوں رکھیں گے؟ چلیں اس چیز پہ بھی میں بحث زیادہ نہیں کرتا. ایک وقت یہ تھا کہ ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے سب نے یہی بولا تھا کہ جی ہمیں امریکہ نے نکلوایا ہے، ہماری حکومت جو ہے نا امریکہ نے گرائی ہے. اور اب آپ اسی منہ سے امریکہ سے ہی مدد مانگ رہے ہو، اسی منہ سے کہہ رہے ہو کہ جی ٹرمپ آئے گا اور ہمیں باہر نکالے گا. I mean, why do we create this hypocrisy? ہم اتنی منافقت کیوں رکھتے ہیں؟ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ نہیں جی امریکہ اتنا برا ہے، امریکہ نے ہمیں ہماری حکومت گرا دیا، اور اب ہم امریکہ کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں بچا لو. تو یہ کیوں ہے؟ صحیح. اور اسی پہ اگر میں اس سوال کو تھوڑا انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر لے کے آؤں، چونکہ آپ کی ٹرمپ سے بہت سی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اب وہ پریزیڈنٹ بھی بن چکے ہیں، تو اور جو انٹرنیشنل اس ٹائم جو سچویشن ہے، آپ ٹرمپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جیسے انہوں نے بڑا کلیئرلی ایک میسج دیا تھا جب وہ پہلے بھی پریزیڈنٹ بنے تھے، وہی میسج ان کا آج بھی ہے کہ وہ دنیا میں امن چاہتے ہیں. اب تھوڑا سا انہوں نے اس پہ زیادہ بھی کام کیا ہے کہ جی ہم جو اللیگل امریکہ میں انٹر ہوتے ہیں اس پہ زیادہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس سے امریکہ میں نہ صرف جو جابز کا مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو امریکہ میں کرائم بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ جو اللیگل لوگ آتے ہیں ان کو کہیں جاب وغیرہ نہیں ملتی تو وہ
کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہ ملوث ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی روک تھام کرنی ہے. اور ان کا ایک ویژن یہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے نا امریکہ کو دوبارہ اس سطح پہ لے کے آنا ہے کہ جو امریکہ کی ایک ورلڈ میں ریکگنیشن تھی اس کو کیسے بحال کیا جائے. تو 2-3 سٹیپس وہ ضرور یہ لیں گے کہ دنیا میں ایک امن ہو، کوئی جنگ وغیرہ نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اللیگل جو امیگرینٹس امریکہ میں آتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ امریکہ کی اکانومی جو ہے اس وقت تھوڑی سی اس میں ڈاؤن فال آیا ہوا ہے، اس کو کیسے بحال کیا جائے. اور آپ ان سے کیا کیونکہ بینگ اے بزنس مین اوبویسلی یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشنز، کیونکہ آپ کا میجر سارا جو پورٹ فولیو ہے بزنس کا وہ یو ایس کے اندر ہے. تو آپ ان کے آنے سے بزنس کے اندر کیا چینجز ایکسپیکٹ کرتے ہو اور کیا لگتا ہے کیا ہوگا آنے والے دنوں کے اندر؟ دیکھیے، جب بھی کوئی بھی ریپبلکن آتا ہے، اسپیشلی ٹرمپ جب فرسٹ ٹائم بھی پریزیڈنٹ بنے تھے، تو انہوں نے کافی ساری بزنس مین کو نا ٹیکس بریکس دی تھیں. صحیح. میرے خیال میں اگر وہ اس طرح کا کوئی پلان لے کے دوبارہ آتے ہیں جس میں بزنس مین کو تھوڑی سی ٹیکس بریک ملتی ہے، تو وہی جو پیسہ بچتا ہے وہ اکانومی میں رول ہوتا ہے، اور اس سے کافی ساری جابس کے جو موقع ہیں وہ زیادہ نکلتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ان کے پلان کا یہ ایک حصہ ضرور ہے کہ وہ کچھ ٹیکس سیونگ بھی دیں گے. اس کے علاوہ جو وہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، تو جب وہ ڈپورٹیشن ہوتی ہے یا وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو جو ایک لو انکم لیول کی جو جابس کریٹ ہو چکی ہیں اور ان جابس کو کس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھانا ہے، آئی تھنک دیٹ از ہز پارٹ آف پلان. صحیح. اور تنویر بھائی، بہت سے لوگ انٹرنیشنلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں چینج آف پالیسی بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹین، کیونکہ لوگوں نے اس چیز کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے. اور ون آف دا ریزنز جو ڈیموکریٹ پارٹی کے اگینسٹ جو تھا ایک ووٹ، ایک سینٹیمنٹ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ فنڈنگ کی ہے اسرائیل کو اور وہاں بہت سا ظلم ڈھایا گیا ہے اس جگہ کے اوپر. تو اگر ہم ٹرمپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے اس پالیسی میں کوئی لینینسی آئے گی، مڈل ایسٹ میں وہ پیس والا ہم چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک پریزیڈنٹ چلا گیا اور دوسرا پریزیڈنٹ آیا تو ملک کی جو ہے نا ایک فارن پالیسی ہے وہ چینج ہو جائے. سو دس از پرابیبلی دا بیسٹ تھنگ ان امیریکا از کہ یہاں کی جو فارن پالیسیز ہے نا وہ ان کی کنٹینیوٹی رہتی ہے، جو کہ پاکستان میں نہیں رہتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ آپ فرق دیکھیں گے فارن پالیسی کو لے کے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ پیلسٹائن ہے، اور ٹورڈز اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ. اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں دیکھیں گے، ود دی ایکسیپشن آف کہ ٹرمپ از لوکنگ فار اے پیس. چلیں، اس میں اچھی سننے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے تجربے سے اور آپ ان کو جانتے ہو، آپ بتا رہے ہو کہ ہم پیس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگیں کم ہو، اور یقیناً اس سے معیشت کو بھی فائدہ ملتا ہے. جتنی اسٹیبلٹی ہوگی دنیا کے اندر، جابس بھی ملے گی اور لوگوں کو کھانا پینا بھی ملے گا. اس کو میں تھوڑا ریپ اپ کرنے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کا ٹائم بہت کم ہے. اگر میں اوور آل ان جنرل پرسپیکٹیو، لرننگ کے پرسپیکٹیو سے بات کروں تو بہت سے لوگ ہیں جن کے خواب بہت بڑے ہیں لیکن ان کی جیب اجازت نہیں دیتی، اور آپ وہ شخص ہیں جن کے پاس وسائل بہت کم تھے، خواب بہت بڑے تھے. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ اپنی محنت کرتے رہیں، ہمت نہیں ہاریں، زیادہ کی امید نہ رکھیں، ایک ہیومینٹی کا ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھوں، نہ کہ اوپر والے کو دیکھیں. اگر آپ نیچے والے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے، ان کی ہیلپ کرتے رہیں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے آگے والے راستے کھلتے رہیں گے. اور بھائی، آپ کوئی ایسا، اب چونکہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں تو یقیناً اب آپ کا تجربہ، آپ کا پرسپیکٹیو بہت ڈفرینٹ ہے. آپ کو ینگ تنویر احمد کو کوئی میسیج دینا چاہو، جیسے اگر وہ جس طرح سے سوچتے تھے، آج آپ اس تنویر احمد جو 18, 19, 20 سال کا لڑکا ہے، اس کو اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہو یا کچھ امپروو کرانا چاہو اس کی زندگی میں، تو وہ کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ میں کوئی ایسا میسیج دے سکتا ہوں، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ میری ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ جو میں نے کل کیا تھا آج میں اس سے زیادہ بہتر کروں. تو وہ میری جو ایک پرسیپشن ہے، جو یہاں میرا کوئی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آج تک چینج نہیں ہوا. دوسرا، میرا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، میرا کمپیٹیٹر میں خود ہوں.
تو مجھے اپنے آپ سے ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے چیلنج کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو میری, چاہے وہ میں 14 سال کا تھا یا آج اس ایج پہ پہنچا ہوں, تو وہ چینج نہیں ہوئی ہیں. صحیح. تنویر بھائی ایک سوال ہے جو میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھتا ہوں اور مجھے بڑے ڈفرینٹ منفرد جواب ملتے ہیں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے, لوگوں کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن بہت ڈفرینٹ ہے. اٹس ویری سبجیکٹیو. ہر شخص اپنی کامیابی کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے. آپ کے لیے کامیابی کیا ہے؟ اور پلس یقیناً یہ ایوالو بھی کرتی ہے. شاید آپ کے 18 سال کی عمر میں کامیاب شخص کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو, آج یقیناً آپ کی کامیابی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی. آپ کے لیے کامیابی ہے کیا اور یہ ایوالو کس طرح ہوئی ڈیورنگ دا ٹائم؟ میرے لیے جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ میں کس طریقے سے ایک دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکوں, دوسروں کو کیسے مدد کر سکوں. جو میرا کنٹریبیوشن ہے وہ دوسروں کی زندگی میں کیا ہے, چاہے وہ میرے ورکرز ہیں, چاہے وہ میرا ملک پاکستان ہے, چاہے وہ امریکہ ہے. کس طریقے سے میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھ سکوں, ان لوگوں کی ہیلپ کر سکوں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور جاتے جاتے کوئی یوتھ کے لیے, ینگ لوگوں کے لیے کوئی چھوٹا سا پیغام, کیوٹ سا سویٹ سا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ؟ ہمت نہیں ہارو, اپنے بازوؤں پہ دم لگا کے کام کرو. جیسے ہی آپ نے ہمت ہاری آپ پیچھے رہ جاؤ گے. نہ پالیٹکس کی طرف دیکھو, نہ کسی اور چیز کی طرف دیکھو, اپنے کیریئر پہ فوکس کرو, انشاءاللہ کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. تھینک یو سو مچ تنویر بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقیناً مجھے یقین ہے کہ لوگ بہت زیادہ سیکھیں گے آپ کی باتوں سے. میں نے بہت سیکھا ہے. اور ونس اگین تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ نے اتنا زیادہ ٹائم دیا, آپ کا بے حد شکریہ. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ گائز.